بنیادی طور پر دو مسئلے سامنے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً سیاست انگریزوں کی اور امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کی آنے کے بعد سے ایک سیاسی مکاری جو ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ برتی گئی. بقول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے مسلمانوں کو، اقلیتی طبقات کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کیجیے. اس کے لیے آپ مدرسے کھولیے، مسجد بنائیے، آپ اپنے لحاظ سے کوئی اور دین کا کام کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، قرآن پرنٹ کروانا ہو کرا لیجئے، بچوں کو پڑھانا ہو مکتب کھول لیجئے، کچھ بھی کرنا ہو اپنے مذہبی کام کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے اگر کچھ بھی مسائل ہوں، بزنس کے مسائل ہوں، مارکیٹ کے مسائل ہوں، آئلی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، ان میں یہ حق اور گنجائش رہے گی کہ حکومت کے فیصلے کو آپ کو ماننا پڑے گا. اس واسطے مسلمان مسجد بنانے کو، مدرسہ بنانے کو اور کوئی اور دین کا کام تعمیرات میں پیسہ خرچ کرنے کو بڑی عظمت سے دیکھتا ہے، چونکہ سیاسی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی یہی ذہن سازی کی گئی ہے کہ یہ جگہ خرچ کرنے کی بہت اچھی ہیں، ثواب جاریہ کی ہیں، اور بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اس سے جو نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا کہ آدمی اپنے دیگر مسائل میں، عبادات کے مسائل میں تو مفتی صاحب دکھتے ہیں، نماز ٹوٹ گئی، سجدے سے واجب ہوا، فلاں قضا ہو گیا، کفارہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے، ان سب میں تو مفتی صاحب دکھتے ہیں. لیکن بزنس میں حلال حرام کیا ہے، طلاق کے مسائل میں کیسا ہے، پراپرٹی کے مسائل میں کیسا ہے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے تقریباً مسائل علماء کے پاس حل کروانے کو ضروری نہیں سمجھا. اور دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ جو سیاسی دباؤ تھا، حاصل تھا قضات کو کہ اگر قاضی صاحب کی نہیں مانے گا تو جیل جانا پڑے گا، کوڑے پڑیں گے، سزا ملے گی، وہ قوت نافذہ ختم ہو گئی. اب قاضی صاحب کے پاس آئے تو بھی قاضی صاحب پیپر پہ لکھ کے دیں گے، زبانی بولیں گے، آخرت کا ڈر دلائیں گے. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو جیل تو نہیں بھیج سکتے، اس کے علاوہ آپ کو سزا تو نہیں دے سکتے، آپ پہ پینالٹی تو نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. قوت نافذہ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے شرعی احکام کی تنفیذ میں تخفیف آ گئی. اب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے.